الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگوں، پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم میں 14 ایسے مقامات ہیں جہاں تلاوت کرنے والے کو یا تلاوت سننے والے کو اس آیت کے ختم پر سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے، جن کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، اور ایسے مقامات 14 ہیں۔ یہ سجدے واجب ہیں، اس لیے اس کے کچھ ضابطے ہیں، مسائل ہیں، کچھ اصول ہیں جس کا ہر تلاوت کرنے والے کو یا تلاوت سننے والے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے قرآن کریم کی آیت سجدہ کو تلاوت کیا تو آیت سجدہ کو تلاوت کے فوراً بعد آیت کے ختم پر سجدہ کرنا ضروری ہے، اور بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اسی وقت سجدہ کر لے اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ شرعی رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ حفظ پڑھ رہا ہے اور ایسے مقام پر ہے جہاں سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس وقت نہ کرے، یا کسی ایسے وقت کے اندر تلاوت کر رہا ہے جس وقت سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اوقات ممنوعہ اور مکروہہ ہیں، یہ شرعی موانع کہلاتے ہیں، ورنہ آدمی کو سجدہ کرنا ضروری ہے جب آیت سجدہ پوری کر لے۔ اگر وہ بآواز بلند تلاوت کر رہا ہے تو جس نے بھی وہ آیت سجدہ کو سنا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ کرنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ آدمی تلاوت کرتا ہے، پاس میں کوئی بیٹھا ہوا سن رہا ہوتا ہے، اگر آیت سجدہ تلاوت کی ہے اور پاس میں بیٹھنے والے آدمی تک آواز پہنچ گئی ہے تو پاس میں بیٹھنے والے نے چونکہ آیت سجدہ سنی ہے اس پر بھی سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے فرض نماز ہو یا تراویح ہو، آیت سجدہ اگر تلاوت کری ہے تو امام صاحب پر بھی ضروری ہے کہ سجدہ کریں، اور سارے جو مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ سجدہ کریں۔ آیت سجدہ اگر آدمی نے ایک ہی مقام پر بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ پڑھی ہے، جیسے کوئی آدمی قرآن یاد کر رہا ہے تو آیت سجدہ کو بھی یاد کرنا ہے اور بار بار اس کو دہرانا ہے، تو اگر ایک آیت کو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ پڑھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھیں اتنی ہی مرتبہ سجدہ کرنا ضروری ہو، بلکہ جتنی مرتبہ اس نے دہرایا ہے، چونکہ ایک ہی مقام پر بیٹھ کر دہرایا ہے اس لیے اخیر میں بس ایک ہی سجدہ کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا، اور سب کی طرف سے ایک سجدہ کافی ہو جائے۔ لیکن اگر جگہ بدل گئی، آپ نے ایک مرتبہ آیت سجدہ یہاں پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ گھر چلے گئے اور گھر پر جانے کے بعد آپ نے دوبارہ اس آیت سجدہ کو وہاں پڑھا، تو ایک سجدہ آپ کا یہاں کی وجہ سے واجب ہوگا اور دوسرا سجدہ آپ کا وہاں کی وجہ سے واجب ہوگا جو آپ نے گھر جا کر یعنی جگہ بدلنے کے بعد آپ نے پڑھی ہے۔ آیت سجدہ جب آدمی تلاوت کر لے
تو اس کے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جیسا کہ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ یہ سب سے افضل، سب سے اچھا اور سب سے بہتر طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بھی دو زانو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے تو بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر ہی کرنا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، نہ تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے اور نہ سجدے سے اٹھنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ بعض لوگ سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ نیت باندھ کر سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اور جب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں تو پھر سلام پھیرتے ہیں۔ نہ اس میں نیت باندھی جاتی ہے اور نہ اس کے اندر سلام پھیرا جاتا ہے، بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے۔ مردوں کو بھی اسی طرح کرنا ہے، عورتوں کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ قرآن شریف سامنے کھلا ہوا ہے، آیت سجدہ تلاوت کی اور آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آلتی پالتی مال کے آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہیں سے سر آدمی نے جھکایا اور قرآن شریف پر سر رکھ دیا اور وہیں سے آدمی نے سر اٹھا لیا اور یہ سوچا کہ ہمارا سجدہ ادا ہو گیا۔ اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک آدمی ہے جو معذور ہے اور وہ زمین پر سر رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ نماز کے سجدے بھی اشارے ہی سے کرتا ہے۔ کوئی آدمی معذور ہے یا کوئی عورت ایسی ہے جو سجدہ نہیں کر سکتی بلکہ اشارے سے نماز پڑھتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حاملہ عورتیں ہوتی ہیں یا اور کوئی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنا سجدہ تلاوت اسی طرح اشارے کے ساتھ کر لیں گی تو اشارے کے ساتھ ان کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے شرائط ہیں، یعنی بغیر وضو سجدہ نہیں ہوتا اور بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، اور جب نماز نہیں ہوتی تو نماز کا سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سجدہ تلاوت بھی بغیر وضو نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے جس طرح سطر کا چھپا ہوا ہونا، اسی طرح قبلہ رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، تو سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ البتہ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے 3 اوقات تو مکروہ ہیں، ان میں نہیں کرنا چاہیے۔ سورج نکل رہا ہو، جو 20 منٹ کا صبح مکروہ وقت ہوتا ہے اشراق سے پہلے کا، اس وقت سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح غروب کا جو وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، فجر کی اذان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں، فجر کی سنتوں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد آپ نے تلاوت کی ہے، لہذا عصر کی نماز کے بعد تلاوت کی اور آیت سجدہ پڑھی تو آپ عصر کے بعد بھی اپنا سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن ایسا مناسب نہیں ہے کہ آیت سجدہ آپ نے تلاوت کی تھی عصر سے پہلے اور آیت سجدہ کا جو سجدہ آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ انتہائی غروب کے سے پہلے جب مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے، غروب سے پہلے کا جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اس وقت ادا کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ کامل وقت کے اندر آپ پر سجدہ واجب ہوا ہے جو ناقص وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ ناقص وقت وہ ہوتا ہے جب مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے، اسی وقت تلاوت کیا ہے تو اسی وقت آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔
لیکن پہلے کا سجدہ کیا ہوا آپ اس وقت ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بھول سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی غفلت کی وجہ سے قرآن پاک مکمل ہو گیا اور ہمارے ذمے قرآن کریم کے سجدے باقی ہیں اور ہم سجدہ نہیں کر سکے، تو وہ تمام کے تمام سجدے ہم پر کرنے ضروری ہیں، لہذا وہ کسی بھی موقع پر آپ اپنا وقت نکال کر اور وہ سجدے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی میرے ذمے بہت سارے سجدے ہیں جو میں نے نہیں کیے ہیں، قرآن کریم کئی مرتبہ ختم کر لیا لیکن سجدے نہیں کیے، لہذا آپ کسی بھی نماز کے بعد متعین کر لیں 5 سجدے، 6 سجدے، 7 سجدے، 10 سجدے میں سجدہ تلاوت کے میں جو میرے ذمے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ جس طرح قضا نماز آدمی ادا کرتا ہے، اسی طرح یہ سجدے بھی آپ کے ذمے قضا ہیں، لہذا آپ کو یہ سجدے ادا کرنے ضروری ہیں اور ادا کرنے چاہیے، ورنہ آپ کے ذمے باقی رہ جائیں گے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے آدمی ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ جتنے سجدے آپ کے ذمے ہیں وہ سب دھیرے دھیرے کر کے ادا ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں نے عرض کیا 14 مقامات ہیں جو سجدے کے ہیں۔ 17ویں سپارے کے اندر 2 جگہ آیت سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو جہاں سورہ حج شروع ہوتی ہے، سورہ حج کے دوسرے رکوع کے اندر ہے، وہاں سجدہ کرنا چاہیے، اور ایک بالکل آخری رکوع میں سورہ حج کے یعنی 17واں سپارہ جہاں ختم ہوتا ہے اس سے 2 آیت پہلے بھی بعض جگہ سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہاں سجدہ واجب نہیں ہے، لہذا جو حنفی حضرات ہیں وہ حضرات وہاں سجدہ نہیں کریں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہاں بھی سجدہ کرنا ضروری ہے، لہذا جو حضرات شافعی ہیں وہ وہاں سجدہ کرتے ہیں اور انہیں وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے اختلافی، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ 17ویں سپارے کا دوسرا سجدہ حنفی حضرات پر نہیں ہے، صرف شافعی حضرات کے ذمے ہیں، جو شافعی المسلک لوگ ہیں، لہذا ان کو کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تو آیت سجدہ سے متعلق تھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دوسری بات قسم سے متعلق عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم میں قسم کے احکامات بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ آدمی کبھی کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، سامنے والے کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے آدمی کبھی قسم کھا لیتا ہے، تو بعض مرتبہ قسم کھانا اچھی بات ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی ہے، کبھی قسم کھانا نامناسب بات ہوتی ہے اور ایسی قسموں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس لیے قسم سے متعلق کچھ ضروری باتیں آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے اور ہمیں سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ وہ قسم ہوتی ہے کسی آدمی نے کسی ایسے کام کے بارے میں گزرے ہوئے زمانے کے سلسلے میں کوئی بات ایسی کہی ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، جھوٹ ہے، ایسی بات پر قسم کھانا یہ یمین غموس کہلاتا ہے۔ مثلا ایک کام کسی آدمی نے کیا ہے اور وہ قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم کہلاتی ہے، یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی کام کو نہیں کیا لیکن وہ آدمی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، گویا یہ جھوٹی قسم ہے، ایسی قسم یمین غموس کہلاتی ہے۔ غموس کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو ڈبو دینے کے ہیں۔ یہ قسم یمین غموس اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، گویا قسم کھانے والا گناہ کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، یعنی سر سے لے کے پیر تک وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ آدمی کو ہرگز جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور کبھی ایسی غلطی آدمی سے ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی قسم آدمی کھا بیٹھا ہے، جھوٹی قسم،
تو گناہ تو ہے، توبہ اور استغفار تو کرنا ضروری ہے، لیکن ایسی قسم کا کوئی دنیا میں کفارہ نہیں، کفارہ نہیں۔ بس یہی ہے کہ آپ توبہ کریں اور آئندہ ایسی قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے جس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ آدمی نے بے دہانی کے اندر کوئی قسم کا لفظ زبان سے نکل گیا، ارادہ نہیں تھا لیکن نکل گیا، ایسی قسم جو ہے وہ یمین لغو کہلاتی ہے، اور ایسی قسم پر اللہ کے یہاں سے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ یوں سمجھیے کہ آدمی کسی بات کو اپنی نظر میں سچا سمجھتے ہوئے قسم کھاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی آدمی کے آنے کی خبر دی، فلاں صاحب آ گئے، اور اس آدمی نے قسم کھا کر کسی تیسرے آدمی سے یہ کہہ دیا اس آدمی کے اعتماد پر کہ وہ فلاں صاحب آ گئے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت کے خلاف معاملہ ہے اور وہ صاحب تو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اس نے اس آدمی کے اعتماد پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہوئے اور سچا جانتے ہوئے قسم کھا لی، تو چونکہ اس آدمی نے اپنی نظر میں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھائی ہے، یہ قسم بھی یمین لغو کہلاتی ہے۔ اور ایسی قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اس قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کریں گے اور تمہاری کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسی قسم نہ تو اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، کیونکہ آدمی نے اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھائی ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور ایسی قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے جس کو یمین منعقدہ بولتے ہیں، یعنی وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے، لاگو ہو جاتی ہے۔ آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، مثلا ایک آدمی قسم کھائے میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو اب یہ قسم منعقد ہو گئی۔ اب اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو اس آدمی کو اپنے قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس آدمی کو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بس یہی ایک قسم ایسی ہے جس کا کفارہ ادا ہوتا ہے اگر آدمی اپنی قسم کو توڑ دے۔ یہ جو قسم ہوتی ہے جس کو یمین منعقدہ بولتے ہیں، جو قسم لاگو ہو جاتی ہے، یہ قسم بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے اگر آدمی نے قسم کھا لی تو اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، آدمی اپنی قسم پر جمع رہے اور یہ گویا اللہ سے کوئی عہد کر رہا ہے، لہذا اس عہد پر آدمی کو جمنا چاہیے اور پابند رہنا چاہیے۔ مثلا کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو بہت اچھی قسم ہے، آدمی کو اپنی قسم کی حفاظت کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ لہذا اگر کسی آدمی نے قسم کھائی ہے جھوٹ نہیں بولنے کی، دھوکہ نہیں دینے کی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے کی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے کی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنے کی اس قسم کھائی ہے آدمی نے، تو یہ ایسی قسمیں ہیں کہ آدمی کو اپنے قسموں کی حفاظت کرنا چاہیے اور اپنی قسموں پر جمنا چاہیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی قسم توڑ دیتا ہے یا اس سے قسم ٹوٹ جاتی ہے اور اپنی قسم پر نہیں جم پاتا ہے تو پھر اس کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کبھی نادانی میں کبھی غصے میں قسم کھا لیتا ہے، ایسی قسمیں ہوتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں، وہ قسم نہیں کھانا چاہیے لیکن آدمی کھا بیٹھا وہ قسم، لہذا اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس توڑ دینے کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ مثلا کسی آدمی کی کسی اپنے مسلمان بھائی سے نہ اتفاقی ہو گئی، کوئی بات تو میں کی ہو گئی، لہذا ذرا سی نامناسب بات کی وجہ سے آدمی نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ فلاں آدمی سے کبھی بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی آدمی، یہ بہت بری قسم ہے، لہذا آدمی کو قسم توڑ دینی چاہیے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ آدمی کو اپنی قسم پر نہیں جمنا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اگر دو مسلمان بھائی آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں اور 3 دن تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے ہیں اور 3 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں میں سے جس کا انتقال ہوگا دونوں جہنم میں جائیں گے۔
اس لیے کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو 3 دن پورے ہونے سے پہلے آدمی کو سلام کلام شروع کر دینا چاہیے اور آپس کے اندر بول چال شروع کر دینی چاہیے۔ بہرحال بہت ساری ایسی قسمیں ہوتی ہیں جو آدمی کھا بیٹھتا ہے، جیسے ابھی کسی نے جو ہے وہ 2-4 دن پہلے مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ بغیر اجازت شوہر کے کوئی کپڑا خرید لے کے آئیں۔ شوہر نے پوچھا کہ بھائی تم نے بتایا بھی نہیں اور تم بغیر اجازت کے کپڑا لے آئیں، تو بیوی نے کہا کہ بھائی کیا ہوا اگر لے آئی تو، ہر کام کے لیے کوئی آپ سے پوچھوں گی، اور پھر غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ آئندہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو نامناسب ہے۔ بیوی کے لیے تو شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کو تو مجازی خدا کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کی تو ہر ضرورت شوہر سے وابستہ ہے۔ اگر بیوی اپنی ضرورت کے لیے اپنے شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ لہذا اگر بیوی نے کبھی غصے میں ایسی قسم کھا لی ہے تو اس کو اپنی قسم توڑ دینا چاہیے، اور اس توڑ دینے کی وجہ سے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ سمجھیں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ قسم توڑ دینے کی وجہ سے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے، لہذا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو اور 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم کا آدمی کھانا کھلائے۔ آدمی 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم کا کھانا کھلائے، یا کھانے کے پیسے دے دے یا کھانا دے دے، تینوں چیزیں جائز ہیں۔ آدمی اپنے گھر بلائے اور 10 آدمیوں کو دونوں ٹائم کا، صبح بھی کھلا دے پیٹ بھر کے کھانا متوسط درجے کا جو آدمی اپنے گھر میں کھاتا ہے، اور پھر شام کو بھی بلائے انہی کو جس کو صبح کھلایا ہے، اور شام کو بھی پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ 10 آدمیوں کو جن کو صبح کھلایا ہے انہی کو شام کو بھی کھانا کھلا دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یا یہ کہ آدمی کھانا بنا کر 10 مسکینوں کو صبح دے دے اور انہی کو شام کا کھانا بھی پہنچا دے تو دونوں وقت کا کھانا ہو جائے گا، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا ہو جائے گا۔ یا یہ کہ آپ اس کے پیسے دے دیں، پیسے دینے کے اندر ایک صدقہ فطر کے برابر 1.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا اس کے پیسے جو بھی بنتے ہیں بازار کے اندر، جو صدقہ فطر کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ لہذا 10 آدمیوں کو آدمی نے ایک صدقہ فطر کے برابر پیسے دے دیے تو بھی آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ قسم کائے کی ہوتی ہے۔ ایک تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بلا وجہ آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بات بات پر قسم کھانا یہ شیطانی حرکت ہے۔ میں شیطانی حرکت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں بزرگوں کو شیطان نظر آ جایا کرتا تھا اور ان کی گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو شیطان ملا، انہوں نے شیطان سے یہ کہا کہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں بھی تیرا جیسا ہو جاؤں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ آج تک کسی آدمی نے ایسی خواہش ظاہر نہیں کی جیسی کہ آپ کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ واقعی اگر آپ شیطان بننا چاہتے ہو اور میرے جیسا ہونا چاہتے ہو تو 2 کام کیا کرو۔ ایک تو نماز خوب ضائع کیا کرو، نماز خوب چھوڑا کرو تو میرے شیطان بن جاؤ گے، میرے جیسے ہو جاؤ۔ کہ ایک تو نماز خوب چھوڑا کرو، نماز کو خوب ضائع کرا کرو، نماز میں سستی کیا کرو۔ دوسرے جا بیجا خوب قسمیں کھایا کرو۔ اگر یہ 2 کام آپ نے کر لیے تو زیادہ دن نہیں لگیں گے آپ کو شیطان بننے۔ اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ جو آدمی یہ 2 کام کرتا ہے اس کا شمار کن لوگوں کے اندر ہو۔ تو یہ قسمیں بار بار کھانا یہ اچھی چیز نہیں۔ ہاں کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت آدمی کو قسم کھانا چاہیے۔ بہرحال اگر آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے، قرآن کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی کتاب کی، لہذا اللہ کی قسم ہے، اللہ کی پاک کتاب کی قسم ہے، تو ایسی قسمیں لاگو ہو جاتی ہیں، منعقد ہو جاتی ہیں اور قسمیں واقعاتاً ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی نے اللہ کی قسم کھائی ہے، قرآن کی قسم کھائی ہے تو آدمی کو اپنی قسم پر جمنا چاہیے، اور جیسا اس نے کیا ہے میں نے جیسا کہ بتایا اپنے قسموں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے خلاف کرے گا تو کفارہ واجب ہوگا۔
لیکن بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم قسم سمجھتے ہیں. جیسے آدمی بات بات پر قسم کھاتا، تیری قسم میری قسم، تیری جان کی قسم میری جان کی قسم، تیرے بچوں کی قسم تیری بیوی کی قسم. یہ کوئی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اس سے کوئی قسم نہیں ہوتی. یہ سب بیہودہ اور بیکار باتیں ہیں، اس سے کوئی قسم نہیں ہوتی. اسی طرح بلا وجہ آدمی دوسرے کو قسم دلاتا ہے کہ دیکھ ایسا مت کرنا، تجھے قسم ہے، دیکھ تو اگر ایسا کام کیا یا تو نے ایسا بولا تو تجھے قسم ہے، دیکھ اگر تو یہاں سے اٹھ کر گیا تو تجھے قسم ہے. یہ سب چیزیں بیہودہ ہیں، نامناسب ہیں. ایسی قسم دلانے سے کوئی قسم بھی نہیں ہوتی ہے، اور نہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے اگر کسی نے میرے کو ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ تجھے قسم ہے یہاں سے اٹھا دو، اگر آدمی اٹھ گیا تو کوئی قسم کے خلاف نہیں ہوگا، آدمی اٹھ بھی سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہ کسی کے قسم دلانے سے اس طرح قسم ہوتی ہے، نہ تیری میری قسم کھانے سے کوئی قسم ہوتی. ہاں اللہ کی آدمی قسم کھائے، اسی طرح آدمی اللہ کی کتاب کی قسم کھائے، یہ قسم. اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ قرآن اٹھانے کی مطالبہ کرتے ہیں. اب کسی چیز کو سچا ثابت کہ صاحب قرآن اٹھا کر کہہ دو، مسجد میں جا کر کہہ دو. اگر کسی آدمی نے مسجد میں آ کر کوئی بات کہی ہے لیکن قسم نہیں کھائی تو یاد رکھو قسم نہیں ہوگی. اسی طرح کسی آدمی نے قرآن ہاتھ میں لے کر قسم نہیں کھائی لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا تو یہ بھی قسم نہیں ہوتی. اسی طرح کسی آدمی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم تو نہیں کھائی لیکن جو بات کہنی تھی اس کو کہہ دی اس نے، تو بھی قسم نہیں ہوئی. قسم تو قسم کھانے سے ہوتی ہے. کوئی آدمی قرآن کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی بات ہے یا ایسا کام ہے یا ایسا ہوا ہے تو قسم ہوگی. خالی قرآن پر ہاتھ رکھ دینے سے یا قرآن ہاتھ میں لینے سے یا خالی مسجد میں آ جانے سے کوئی قسم نہیں ہوتی. لہذا ہمیں ان موٹی موٹی باتیں ہیں جو قسم سے متعلق ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگر آدمی نے کسی برائی سے بچنے کی قسم کھائی ہے تو اپنی قسم پر جمنا چاہیے. کسی اچھے کام کو قسم کرنے کی قسم کھائی ہے تو اچھے کام پر جمنا چاہیے اور اپنی قسم کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی گناہ کے کام کی اگر آدمی نے قسم کھا لی ہے تو اپنے قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور آئندہ اس قسم کی قسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.